معزز دوستو، جب بات کسی جاندار کی سروائیول پر آ جاتی ہے تو وہ اپنے سے 1000 گنا طاقتور دشمن سے بھڑ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خاص کر جب مقابلہ ایک ظالم، جابر اور وسعت پسند لشکر کے ساتھ ہو تو اس کا راستہ روکنا دنیا کے کسی بھی مذہب، رنگ اور نسل کے انسان کا اخلاقی فریضہ بن جاتا ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں ایک ایسا لشکر، ایک ایسی قوم اور ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی بجائے خود کو ظلم کی لہروں کے حوالے کر دیتا ہے؟ اس کو آپ بزدلی کہیں یا ایک عظیم قربانی، بہرحال اگر اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ یقیناً آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی۔ معزز دوستو، ملک پاکستان کا ایک قدیم شہر جو کبھی انسانی تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، جو کہ گندھارا تہذیب کا ایک عظیم و شان استعارہ ہوا کرتا تھا اور جسے دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسلا کی، جہاں پر 70,000 بدھ مت کے پیروکار زیر تعلیم تھے۔ یہ شہر امن و آشتی کا گہوارہ تھا۔ بدھ مت ایک اہنسا اور عدم تشدد پر یقین رکھنے والا مذہب ہے۔ بدھ مت کے بانی گوتم سدھارتھ بدھا نے اپنے پیروکاروں کو بس یہی تعلیم دی تھی کہ زندگی ایک آزمائش کا نام ہے اور زندگی سے خواہشات کو نکال دو، تشدد، قتل و غارت گری سے پرہیز کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ لیکن امن قائم رکھنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ امن اور ظلم ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ امن قائم رکھنے کے لیے ظالم کے ہاتھ کاٹنے پڑتے ہیں۔ امن پرستوں کے ساتھ ظالم اور جابر لشکر بھی بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ظلم پرستوں کی فہرست میں منگولز، وائکنگز اور ہنز جیسے قبائل گزرے ہیں۔ سینٹرل ایشیا سے اٹھنے والی اقوام نے تاریخ کے اوراق ہمیشہ کشت و خون سے سیاہ کیے ہیں۔ ان میں سے ہنز قبائل اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ہنز قبائل، جن کے بارے میں یورپی مورخین نے خدا کے عذاب کی اصطلاح استعمال کی ہے، اگر ان کی بربریت پر ایک نظر ڈالی جائے تو وہ اس لقب کے حقدار دکھائی دیتے ہیں۔ ہنز وسط ایشیا کے الٹائی ریجن سے تعلق رکھنے والی ایک خانہ بدوش قوم تھی، جو پیشہ کے لحاظ سے تو چرواہے تھے، لیکن ان کے خون میں بربریت اور ظلم و جبر کی آمیزش تھی۔ وہ نہایت ہی سخت جان اور جنگجو لوگ تھے۔ وہ بلا کے تلوار باز، تیر انداز اور نیزہ باز تھے، اور ان کی سب سے منفرد بات یہ تھی کہ ان کے ہاں بیک وقت 2 بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ جب ان قبائل کو سخت موسمیاتی تبدیلیوں اور غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ مغرب کی جانب ہجرت کر کے دریائے وولگا کے کنارے آباد ہوا، جبکہ دوسرا حصہ شمالی سمت میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوا۔ جو حصہ نقل مکانی کر کے مشرقی یورپ میں آباد ہوا، وہ بعد میں دی گریٹ رومن امپائر کے لیے خطرہ بن گیا، لیکن اس خطرے کو ہوا دینے میں خود رومن امپائر کا ہی ہاتھ تھا۔ بعض اوقات انسان اپنی ایول ڈیزائنز کے ذریعے اثر ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو بعد میں اس کی تباہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایسی ہی غلطی اس وقت کے رومن حکمرانوں نے بھی کی۔ رومن امپائر نے اپنے مخالفین کو سبق سکھانے اور بغاوتوں کو کچلنے کے لیے ان قبائل کو بطور اجرتی قاتل کے استعمال کیا، اور ہنز نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر خود رومن امپائر کی ہی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں۔ خیر، یہ تو ایک دوسری کہانی ہے۔ ہمارا موضوع فی الوقت ٹیکسلا شہر ہے اور ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہنز قبائل کا جو حصہ شمالی سمت میں ہجرت کر کے گیا، وہ مار کے سر کرتا ہوا ہندو کش کے جنوب تک پہنچ گیا۔ ان وحشی قبائل نے کوہ ہندو کش کو عبور کر کے نہ صرف کابل کے علاقے بلکہ پورے گندھارا ریجن کا کنٹرول حاصل کر لیا، جن میں سے ایک شہر پروش پورہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور جدید مورخین کے خیال کے مطابق یہی پروش پورہ بعد میں کثرت استعمال سے پشاور بن گیا۔ یہ زمانہ سن 388 AD کا ہے، جب ہنز کا سردار کنگ کدرا تھا، اور اسی وجہ سے ان کو کیدرائٹ ہنز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت کابل سے ملنے والے وہ سکے ہیں جن پر ہنز بادشاہوں کی تصاویر اور مخصوص نشانات ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں گپتا ڈائناسٹی کی حکومت تھی۔ ہنز اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑتے ہوئے ٹیکسلا شہر پہنچے تو انہوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس وقت ٹیکسلا یونیورسٹی میں موجود 70,000 بدھ مت کے پیروکار موجود تھے، اور ان کے روحانی پیشوا نے ان کو اکٹھا کیا اور بدھ مت کے اصولوں کے مطابق انہیں ہتھیار نہ اٹھانے پر آمادہ کیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا دفاع نہیں کریں گے اور اپنے روحانی پیشوا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان جانے آفریں کے حوالے کر دیں گے۔ اس طرح ہنز نے 70,000 بدھ مت کے پیروکاروں کو تحقیق کر ڈالا، لیکن کسی نے بھی ہتھیار نہ اٹھائے، اور یوں ایک لازوال قربانی دے کر اپنی مذہبی روایات کو زندہ رکھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، صدیوں پر صدیاں بیتتی گئیں، بدھ مت دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتا رہا۔ ان میں سے ایک ملک دنیا کے نقشے پر میانمار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
اس کے کریڈٹ پر اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن صدیوں کے بعد انہوں نے ہنس کی تاریخ دہرا کر اپنے بزرگوں کی لازوال قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ میانمار کے لوگوں نے لاکھوں روہنگیا مسلمان تحت ایک کر ڈالے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے مذہبی اصولوں پر اپنی جان قربان کر دی، اور ایک یہ ہیں جو لاکھوں انسانوں کی موت کا سبب بن گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذہب غلط ہوتے ہیں یا ان پر عمل کرنے والے لوگ غلط ہوتے ہیں؟ آج بھی بدھ مت کی تعلیمات تو وہی ہیں، لیکن افسوس کہ ان پر عمل کرنے والے وہ لوگ موجود نہیں۔